الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين وآخرين وعلى آله وصحابه أجمعين۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے کچھ ضروری شرائط عرض کروں گا اور اس کے بعد نماز کے اندر کے فرائض آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ نماز کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ نمبر 1، پہلی بات تو اگر ایمان والا ہے تو اس پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے تو نماز فرض نہیں ہے اس پر، یعنی مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ عاقل ہونا، عقل مند ہونا، بدعقلوں پر نہیں بلکہ یہ کہا جائے کہ مجنونوں پر، پاگلوں پر نماز فرض نہیں ہے۔ عقل مند شعور والے ہیں تو ان پر نماز فرض ہے۔ نمبر 3، بالغ ہونا۔ بالغ ہونا اور علامات بلوغ میں یہ ہے کہ احتلام ہو یا نائٹ فائل ہو جائے، یا یہ چیز نہیں ہوئی لیکن عمر کے اعتبار سے وہ 10 سال یا 10 سال سے زائد ہو گیا تو اس پر نماز فرض ہو گئی۔ اسی طریقے سے پاکی کا مسئلہ، مثلا بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا اور جس جگہ وہ نماز پڑھے گا وہ جگہ کا پاک ہونا، یہ چوتھے نمبر کے۔ 5ویں نمبر ستر عورت، یعنی بدن کا چھپانا۔ مردوں کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ چھپانا فرض ہے، اور عورت کے لیے چہرہ، ہتھیلی اور پیر کے پنجے، ان کے علاوہ پورا بدن چھپانا یہ فرض ہے۔ باوضو ہونا، اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طریقے سے نماز کا وقت ہونا، نماز کا وقت ہونا، مثلا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو ظہر کا وقت ہو، عصر کی نماز پڑھ رہا ہے تو عصر کا وقت ہو، مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے تو مغرب کا وقت ہو، اور عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے تو عشاء کا وقت ہو۔ نماز کا وقت ہونا، اور اسی طریقے سے قبلے کی طرف رخ کرنا، یعنی چہرہ اور سینہ یہ قبلے کی طرف رکھ کر نماز پڑھی جائے گی۔ اگر قبلہ کی طرف نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے نیت کرنا کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، کہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، کہ مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں، کہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، اس کو نیت کرنا ہے۔ یہ اتنی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے گنائی ہیں، یہ ایک حساب سے شرائط نماز میں ہیں کہ نماز سے پہلے یہ چیزیں پائی جائیں۔ اگر کسی کے اندر ان چیزوں میں کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو نماز اس کے لیے پڑھنا درست نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر ان چیزوں میں سے اس کے اندر کوئی چیز نہیں پائی جا رہی ہے تو اس کے لیے نماز کا پڑھنا درست نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہوگی سرے ہی سے۔ اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں نماز کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں۔ یہ تو شرائط نماز ہو گئی کہ جن کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں۔ اب نماز پڑھنے لگا، یہ ساری شرائطیں پائی جا رہی ہیں، نماز میں وہ داخل ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں اس کو میں گنانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں دونوں کانوں کو جب انسان اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی پہلی تکبیر۔
پہلی تکبیر جو ہوتی ہے اللہ اکبر کی، یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے پہلی تکبیر نہیں کہی اور جا کر یوں ہی ہاتھ باندھ لیا تو نماز نہیں ہوگی اس کی۔ تکبیر اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، پہلی تکبیر۔ اس کے بعد کی ساری تکبیریں یہ سنت ہیں۔ نمبر 2، قیام، یعنی کھڑا ہونا۔ کھڑا ہونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض نماز میں، سنت نماز میں، وتر نماز میں، ان تینوں نمازوں میں قیام کا کرنا یہ فرض ہے۔ نفل نماز میں قیام فرض نہیں ہے، لہذا بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی عذر شرعیہ کے اگر فرض نماز کوئی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، واجب نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے سنن ادا کرتا ہے بیٹھ کر تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ قیام کرنا فرض ہے، اور یہ قیام بغیر کسی عذر شرعی کے نہیں کر رہا ہے۔ عذر شرعی بھی نہیں ہے اور نہیں بھی کر رہا ہے۔ عذر شرعی کا مطلب کیا ہے؟ عذر شرعی کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہونے پر وہ قادر نہیں ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، یا بیماری ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اتنی دیر کھڑا ہونا ضروری ہے جتنی دیر وہ کھڑا رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد جہاں پر وہ نہیں کھڑا ہو سکتا ہے وہاں سے وہ بیٹھ جائے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، کیا؟ قیام فرض ہے۔ اسی طریقے سے قرات کرنا، کیا؟ قرات کرنا۔ قرآن مجید کی کہیں سے بھی کوئی صورت ہو، کوئی آیت ہو، قرآن مجید کا کہیں سے کوئی صورت یا کوئی آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے یا کسی صورت کا ملانا فرض ہے، بلکہ مطلق قرآن مجید کا پڑھنا نماز کے اندر یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص یوں ہی گیا اور نیت باندھ لیا، تنہا نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے نہیں ہے، اور جا کر صرف نیت باندھ لیا ہے اور اس نے قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں پڑھی ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر امام کے پیچھے ہے تب نہیں ہے، تب امام کی قرات مقتدی کی قرات ہو جائے گی، وہ مسئلہ الگ ہے۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر رکوع کرنا۔ رکوع کرنا یہ فرض ہے، یعنی جھکنا یہ فرض ہے۔ رکوع کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ سنت ہے۔ نماز کے اندر رکوع کے حالت میں جانا یہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے سجدہ کرنا، دونوں سجدہ فرض ہیں۔ سجدے کی حالت میں جانا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی سجدہ نہیں کرتا ہے یا سجدہ دونوں میں سے کوئی ایک کیا یا ایک بھی نہیں کیا تو نماز ادا نہیں ہوگی، وہ فرض ہے سجدہ۔ اسی طریقے سے قاعدہ آخرہ میں، یعنی 4 رکعت کی نماز ہے تو آخر میں بیٹھنا، التحیات پڑھنے کے بقدر اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں وہ التحیات پڑھ لیتا ہے، یہ قاعدہ آخرہ ہوا۔ اور اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھنے کے مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز سے فارغ ہونا، نماز سے نکلنا، نماز سے باہر آنا یہ بھی فرض ہے۔ یہ اتنی چیزیں فرائض ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز اگر چھوٹے گی تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ ان میں سے ساری چیزیں اس نے کی، دیر ہو گئی یا ترتیب پلٹ گئی تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، جس کو میں نے مسائل سجدہ سہو میں بتلا دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔